Assalamu alaikum viewers, I am your host Afifa Wan from Humanities and Social Sciences Department with another episode of our program Danish Kadam. Today in this program we have two guests, Miss Asia, who is a PhD scholar, and Miss Kiran, who is a religious scholar. And we will talk to both of them about the significance and benefits of Ramzan. So let's welcome them. Welcome to the show. Thank you. My first question is from you, Miss Kiran. Kindly shed some light on the significance of Ramzan. Thank you very much for having us over here. Before we begin to understand what Ramzan is and what is the importance of this holy month, it is important to understand how Islam figures human society and how it pictures human society in the whole expanse of the universe. Before we begin to understand the importance of Roza, or you can say the Saum or the fasting, it is important to understand what is the consequence or what is the goal that Islam is trying to achieve through such practices. You know, every ritual and every practice in Islam, jitne bhi aapke rituals hain, jitne bhi Islam ki practices hain, they are eventually trying to inculcate some sort of attitude, positivity, positive attitude in human society as a whole. اور سب سے زیادہ جو ایک ایتھک ہے اسلام کا, دیٹ از اباؤٹ کلیکٹیوزم. تو جب ہم کلیکٹیوزم کی بات کرتے ہیں یا کسی ایک ایتھک کی بات کرتے ہیں, کون کون سے ایتھکس ہیں جو اسلام انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہے, تو پھر نیچرل ہے کہ اسلام از گوئنگ ٹو گیو یو سم سارٹ آف اے سسٹم, سم سارٹ آف یو کین سی اسکیم, جس کے تھرو آپ وہ سارے جو ایتھکس ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو مورل گڈز ہیں, وہ آپ اپنے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس نماز ہے, جیسے آپ کے پاس حج ہے, یہ ساری کی ساری وہ پریکٹسز ہیں جو کہ آپ کے اندر کوئی ایک ہائر ویلیو سسٹم آپ کے اندر پیدا کریں گی. اور فوکسنگ آن دی انڈیویجولس, فرام دیئر یو آر گوئنگ ٹو فوکس آن دا سوسائٹی. تو اس طریقے سے روزے کے تھرو یہ آپ کے اندر ایک ہائر ایتھک پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام. اب وہ ہائر ایتھک کیا ہے, دراصل اس چیز میں ہم بات کریں گے. وہ ہائر ایتھک یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو مفاہمت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپرومائز کا ایک پازیٹیو ایک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نشو نما پائے, اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے آپس میں کس طریقے سے جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, برداشت کیسے پیدا کی جائے, یہ دراصل روزے کا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گول ہے, اصل مقصد ہے. The very next question is about it from you, Ms. Kiran. As she said that it controls, the behavior of the society. So can you further elaborate that how it actually does this? Thank you, ma'am. میں اس کی سگنیفیکنس کچھ اس طرح بتاؤں گی. آرٹ سے کہ اٹ افیکٹس the behavior of people and behavior of society as a whole at different levels. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں, فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں, تو اٹ از جنرلی کنسیڈرڈ ایز این انڈیویجولز میٹر. ٹھیک ہے, تو یہ اٹ اسٹارٹس فرام مائکرو لیول, فرام انڈیویجولز لیول, اینڈ دین اٹ کریٹس این امپیکٹ آن ہائر لیول وچ از سوسائٹل لیول اینڈ میکرو لیول, رائٹ. تو جنرلی تو یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم جیسے اٹ از اونلی فاسٹنگ آف فوڈ, آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ سارا دن کچھ نہیں کھا پی لے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے اور اس کی جو ریئل اسپرٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اٹ ایکچولی ریگولیٹس, اٹ ایکچولی کنٹرولز آور بیہیویئر. اینڈ ہاؤ اٹ کنٹرولز, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیلنگس کیسے کرنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. جب ہمیں یہ کھانے کا صبر سکھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ کین وی کنٹرول آور ایموشنز. ہم دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں اگریسو نہیں ہونا, ہمیں کام رہنا ہے, یا ہمیں اس کے علاوہ دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. تو ایک انڈیویجول اور بھی بہت سی باتیں ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم عام روٹین میں شاید کسی کی غیبت بھی کر لیتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارا روزہ ہے, تو ہم کسی کا برا بھی نہیں سوچتے, کسی کی غیبت بھی نہیں کرتے, دوسرے کے لیے ایمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں, سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک انڈیویجول فینومینا سے شروع ہوتا ہے جو انسان خود کے بیہیویئر کو ٹھیک کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ بیہیویئر اٹ کنورٹس انٹو گروپس بیہیویئر, اور گروپ بیہیویئر سے اٹ کریٹس این امپیکٹ آن سوسائٹی ایٹ لارجر. تو یہ ہمارے ایک پورا جو نارمیٹو اسٹرکچر ہے, جو ایک کلچرل سسٹم ہے, اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے ایک انڈیویجول کے بیہیویئر سے, کہ ہر انسان اگر اپنا رویے کو ٹھیک کرنا شروع ہو جائے, اگر اس کا رویہ اصولی رویہ بن جائے کہ ہمیں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا, ہمیں ایز انسان, ایز ہیومن بینگ اچھا بننا ہے,
تو آہستہ آہستہ پھر آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے. تو اپارٹ فرام اٹس ریلیجیس سگنیفیکینس، چونکہ ایز مسلم تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، اپارٹ فرام ریلیجیس سگنیفیکینس اٹ ہیز گریٹر سوسائٹل امپیکٹ. Sure. So, مس کرن، آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آسیہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے سوسائٹی میں ایک امپیکٹ خاص طور پہ ہولی منتھ کے حوالے سے آتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹل ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جن میں ٹالرنس نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے سڑکوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں ایون رمضان کے مہینے میں بھی، اور جہاں تک مہنگائی ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی آسمانوں کو چھونے لگتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیسا پہلے بھی بات ہوئی، بڑا اچھا سوال ہے یہ. جیسا پہلے بھی بات ہوئی کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک کچھ ہائر ایتھک جو ہے وہ پہلے انکلکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی پریکٹسز ہیں، جو بھی ریچولز ہیں اسلام کے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ دراصل کیا چیز انکلکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہائر ایتھک پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہے ایک سوسائٹی میں. اگر ہم اس کو فوکس کریں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ہائر ایتھک انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہے تو کیا پھر اس کے حوالے سے وہ کوئی سسٹم دے رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ، اور کئی ایسے لوگ ہمارے بھی آس پاس ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگ ہر سال جو ہے وہ حج کریں گے لیکن ان کے حجوں کا اور ان کے عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جب ایک عبادت کی روح نہیں سمجھی، اس کی اسپرٹ نہیں سمجھی، تو دین آپ بے شک اس کو اپنی پوری لائف ٹائم میں اس کو پریکٹس کرتے رہیں، اس کے وہ کانسیکوینسز نہیں آئیں گے. تو وین وی ہیو انڈرسٹوڈ صوم اور روزہ فاسٹنگ ایز این انڈیویجول پریکٹس، اور جب ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ روزہ دراصل یہ سکھا رہا ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود اے پرسن ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کنفلکٹنگ آپ کی جو کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز آ رہی ہیں، جہاں پہ آپ کے نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں اور کانفلکٹ آ رہا ہے، آپ ادرس کے ساتھ ریلیٹ کریں. ایسی صورت میں آپ کو کس طریقے سے ان کے ساتھ برداشت کا رویہ پیدا کر کے ان کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ آپ نے ڈیلنگس رکھنی ہے. دیکھیے، آج کل کے دور میں آپ نے سنا ہوگا پازیٹیو سائیکالوجی کا نام بہت آ گیا کہ اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کو آپ ایک پازیٹیو امپیکٹ کے طریقے سے آپ لیں گے تو آپ کی لائف ڈفرینٹ ہو جائے گی. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو ان آئسولیشن، یو ہیو ٹو لیو ود ان اے سوسائٹی، ان اے سوشل اسٹرکچر. اور اس سوشل اسٹرکچر میں رہتے ہوئے جو بھی آپ کی انٹرسٹ آپ کے جو ہیں چیلنج ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی چیلنج ہو رہی ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے اندر کیسے تحمل اور برداشت پیدا کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرے طریقے سے جب آپ اپنی لیول پہ اپنے آپ کو اتنے ایتھکس سکھا رہے ہیں تھرو سم سارٹ آف اے پریکٹس، گیون پریکٹس، ایک اسٹرکچرڈ پریکٹس کے تھرو اس چیز کو اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں، تو ایونچولی یہ ہوگا کہ پھر جب آپ ایک نیکسٹ پرسن کے ساتھ آپ زیادہ اچھے لیول پہ ایمپیتھائز کر سکیں گے. یو وڈ ریئلائز کہ وائی اگر ایک بھوکا آدمی ہے تو اس کے گھر میں اتنے مسائل کیوں ہیں، اس کے گھر میں اتنی لڑائی جھگڑے کیوں ہیں، اس کے گھر میں اتنے زیادہ آپس میں جسے کہتے ہیں لیک آف ٹالرنس کیوں ہے، انٹالرنس کیوں ہے. ایسا کیوں ہے کہ عام سڑکوں پہ جا کے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھوک آپ پہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے، اور بھوک کو یا آپ کی جو مٹیریل نیڈ ہے اس کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے. تو پھر جب آپ روزے سے اپنے اندر یہ چیزیں، اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کریں گے، دین یو وڈ انڈرسٹینڈ ایونچولی کہ یس ایگزیکٹلی آئی ہیو ٹو ورک فار دیز پیپل، اور مجھے ان کو اس مزری سے نکالنا ہے، اور مجھے اس سوشل لیول پہ آ کے کام کرنا ہے کہ اگر ہم ایک صبح سے شام تک میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو میرا ایک نیبر یا میرا ایک پڑوسی، ایک غریب آدمی، وہ بیچارہ دنوں کے فاقے کیسے برداشت کرتا ہوگا. درست. تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، ہم ایک کلیکٹیو لیول پہ دیکھنا شروع کر دیں گے، اونلی دین کین وی انڈرسٹینڈ کہ ہمارا رویہ ایونچولی ہمارا ایک ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے تک ہم درست. اسی حوالے سے آسیہ میں آپ سے پھر سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے بات کی کہ سوسائٹی کے لیول پہ ہمیں یہ چینج لانا ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر وہی بات کہ چونکہ ہم معاشرے میں بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں اور یقیناً انڈیویجول لیول پہ وہ برائیاں پہلے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر سوسائٹی کے لیول پہ، تو ہم کس طرح اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟
کس طرح اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. میں پھر وہی کہوں گی کہ پہلے تو ہمیں اس کی ریئل فلاسفی کو, ریئل اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا روزہ صرف اسی کا ہی نام ہے کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا یا ہم نے نماز پڑھ لینی ہے اور روزے کا مقصد پورا ہو گیا؟ یہ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں گے پھل فروش ہیں ہمارے معاشرے میں, ایک یہ بھی المیہ پایا جاتا ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے, رمضان ہمیں سکھاتا ہے نیکی کرنا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نیکی کریں کسی کے ساتھ. اور ہم اگر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پورا جو ہے نا لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور ریٹس جو ہیں ہر چیز کے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے اس رویے کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس ڈس آنیسٹی کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں اس انٹالرنس. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آسیہ کہ یہ ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ پھل فروش کی مثال دی, میں نے خود بھی وٹنس کیا بازار میں اس طرح کا ایک ایونٹ کہ بہت ہی ایک دھڑلے کے ساتھ وہ ایک قیمت مانگتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. یعنی ان کو اس چیز کا بالکل خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا پاک مہینہ ہے یا ہمیں کوئی آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے. تو ہم کس طرح ان کے اندر یہ بات اپنے بیہیویئر کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. آپ بار بار اپنے رویے کو ریویو کریں کہ آپ شام کو جب ہم گھر جاتے ہیں سب ہمیں سوچنا چاہیے آج پورا دن جو میں نے کیا کیا میں آنیسٹی کے ساتھ, ہم ٹیچرز ہیں تو کیا ہم نے اپنی آنیسٹی یا اپنا جو ہمارا ایک کام ہے, ہماری جاب ہے, ہم نے اسے صحیح طریقے سے ادا کیا, ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جسٹس کیا, ہم نے اپنے لیکچرز کے ساتھ جسٹس کیا, ہم نے ٹائم کے ساتھ جسٹس کیا. اگر ہم یہ دیکھنا شروع ہو جائیں اور اپنے رویے کو ریویو کرنا شروع ہو جائیں تو آہستہ آہستہ میں خود کو ٹھیک کرنا شروع ہو جاؤں گی. کراس چیک کریں, اچھا کل میں نے اپنا انالیسس کریں, کل میں نے ایسا کیا تھا اور جب میں نے اپنا رویہ رات کو اپنے بارے میں اسی سوال پہ واپس آؤں گی آپ کی طرف ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز لیٹس ہیو اے شارٹ بریک, پلیز ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آسیہ آپ بتا رہی تھیں کہ انڈیویجولی ہمیں اپنے اندر ایک چینج لانا ہے, کائنڈلی آپ اس کو فردر الیبریٹ کیجیے گا کہ کس طرح یہ انڈیویجول چینج آ سکتا ہے. میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے رویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, انالائز کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے ہوں, میں ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہی ہوں, مجھے اپنے بیہیویئر کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کتنا کنٹرول کرنا ہوگا, مجھے کسی کے لیے نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی ہوگی کسی کے متعلق, یا مجھے کسی کے بارے میں نیگیٹیو بات نہیں سوچنی چاہیے. مجھے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا ہے. اگر میں دوسرے کے ساتھ اچھی ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہ میرے ساتھ اچھا ہوگا اور یہاں سے ایک انڈیویجول کا گروپ میں تعلق بنتا ہے جسے ہم سوشل انٹریکشن کہتے ہیں اور سوشل ریلیشن شپس کہتے ہیں. یہی سوشل ریلیشن شپس جب آپ, چونکہ انسان ہمیشہ جو ہے نا ہی از آلویز ان دا پروسیس آف کنٹینیوس لرننگ, ٹھیک ہے, تو ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ, اور یہ لرننگ کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتی. تو اگر میں اپنا رویہ درست رکھوں گی دوسروں کے ساتھ تو دوسرا الٹیمیٹلی میرے ساتھ رکھے گا. پھر ایسے ہی ہم جب لارجر گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا رویہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک انڈیویجول اپنے رویے سے ہی پورے معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے. چینج اسٹارٹس فرام این انڈیویجولز اون سیلف. جب ہم ہمیشہ چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول سے ہی آتا ہے. آپ ہمیشہ کہیں میں اس پورے معاشرے کو بدل دوں گا, اس پورے معاشرے کو ٹھیک کر دوں گا. آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ تو اگر آپ اپنے رویے کو انالائز کرنا شروع کر دیں اور آپ سوچیں, فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ میں روزانہ کی ایک نیکی کروں گی جو کہ سیکرٹ نیکی ہوگی, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آہستہ آہستہ ہم پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں. ہم آنیسٹی جو ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ڈس آنیسٹ ہو چکے ہیں ہمارے لوگ, یا ڈس آنیسٹی اسٹل رمضان میں بھی ہوتی ہے, تو ہم اس طرح رویے کو درست کر سکتے ہیں انڈیویجول سے. اور پھر اگر ہم اپنے سوشل ریلیشن شپس میں اچھے ہوں تو الٹیمیٹلی سوسائٹی میں امپروومنٹ آئے گی, بیٹرمنٹ آئے گی. شیور. میں آپ سے کرن اسی حوالے سے, اسی کی کنٹینیوشن میں پوچھنا چاہوں گی ایک چیز اور, کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ خاموشی سے نیکی کی جائے, جبکہ ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں, نیکی کر کے باقیوں کو بھی انسپائر کیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ ہم بھی اس میں انوالوڈ ہوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیے, اسلام میں جو بھی چیزیں آپ نے یا جو بھی ویلیوز آپ نے سوسائٹی میں لے کے آنی ہے وہ ایک پراپر سسٹم کے تھرو لے کے آنی. مثلاً ایک مثال ہے کہ آپ کوئی بھی فلاسفی یا کوئی بھی, مثلاً آپ نیشنلزم میں ایک فلاسفی, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر پاکستان سے محبت کرنا آپ نے اپنی جنریشنز کو سکھانا ہے تو یو وڈ ڈیوائز اے اسکیم. آپ ایک اسکیم بنائیں گے, آپ ایک ایکشن پلان بنائیں گے,
آپ ایک تعلیم کا سسٹم بنائیں گے, آپ ایک معاشی سسٹم بنائیں گے, ایسا سسٹم کہ جس میں ایونچولی جو بچہ آگے بڑھ کے جب وہ خود بخود پاکستان سے محبت کرنے لگے, اس کا انٹلیکچوئل لیول بھی اس قسم کا ہو جائے, یا اس کی آئیڈیالوجی بھی اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ پاکستان سے محبت کرے, اور اسی طریقے سے پریکٹیکلی بھی وہ پاکستان کی زمین سے اس کی ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہو جائے. یہی طریقہ کار اسلام کا ہے کہ جب اسلام کوئی چیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ سسٹم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ ریالٹی میں بات کر رہا ہے, وہ ایک پریکٹیکل ریالٹی میں بات کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ یو نو دس از دا سارٹ آف اے سسٹم یو شوڈ ہیو in order to produce these kinds of attitudes and consequences. دیکھیے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اسلام ڈس آنیسٹی موجود ہے, یا جو ہم فرسٹریشنس دیکھتے ہیں. انسان کی خصلت میں ہے کہ اگر اس کی مٹیریل نیڈ یا اس کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہوں, تو یا اگر استحصالی نظام ہو کہ جہاں پہ اس کے بیسک انٹرسٹ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہوں, تو اس کے اندر ایونچولی فرسٹریشن پیدا ہوگی. اور اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس فرسٹریشن کو ختم کیا جائے, اور اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر ایسا سسٹم بنائیں کہ انسانوں کی بحیثیت سوسائٹی, انسانوں کی جو مجموعی جو ان کو سہولیات مل رہی ہیں وہ مکمل ہوں. بیسک روٹی کپڑا مکان ان کو دیا جائے, گورنمنٹ سے دیا جائے, اور یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام نے ایسا نظام باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک ایسا نظام ہمارے پاس موجود رہا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ ایز اے جو ریاست تھی وہ ایک انسان کو پورے طریقے سے کیٹر کرتی تھی. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز کہ جب ہم پرسنل لیول پہ یا انڈیویجول لیول پہ نیکی کی بات کرتے ہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیے نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے. نیکی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں عرف کہلایا جاتا ہے, جس کو آپ کلچرل نارمز کہتے ہیں, وہ دراصل نیکی کہلاتی ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں نیکی ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں, یا ماں باپ کو جب ماں باپ آئے تو ہم کھڑے ہو گئے. لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں تو وہ, یا جیسا ہم یہاں پہ اپنے ٹیچرس کو بڑے مؤدب یعنی ادب کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو ان کے ہاں ادب کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. تو یہ عرف ہے وہاں کا کلچر ہے, وہاں کی نیکی ہے. اگر آپ اس کے عرف کے خلاف چلے جائیں گے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ منکر, یعنی معروف اور منکر کا جو کانسیپٹ ہے دراصل یہ آتا ہے. تو جب آپ نے عرف اڈاپٹ کرنے ہیں تو وہ آپ نے کلچر کے تھرو اڈاپٹ کرنے ہیں. دین اگین اسلام آپ کو اجتماعیت کا کانسیپٹ دیتا ہے. آپ کلیکٹیوزم کے تھرو ایک قانون بنا کے آپ ایک سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروا دیں کہ دس از ہاؤ تھنگس آر. آپ پہلے ایک آئیڈیالوجی دیں, ایسا تعلیمی نظام تشکیل دیں کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ ماننے میں آسانی ہو کہ یہ ہمارا اسلامی نظام ہے, اور اس کے بعد آپ ایسا سسٹم بنائیں, اس کے اوپر ایسا قانون ڈیوائز کریں, ایسی لیجسلیٹ کریں, ایسے لا ابائڈنگ آپ کہہ لیں کہ ایسی آپ کی انسٹیٹیوشنز ہوں کہ جو یہ چیزیں انکلکیٹ عوام میں کرا سکیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اگر ایک ریڈی والا آدمی ہے, بیچارہ فروٹ پھل بیچ رہا ہے, وینڈر, آپ اس کے پاس چلے جائیں اور آپ اس کے وہ بھوکا ہے بیچارہ فاقے کرا, آپ اسے کہیں جی لا الہ پڑھو اور قرآن سمجھو, کہے گا بھائی پہلے میری بھوک مارو. اسلام اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ نیکی اسی وقت ڈیولپ ہوگی کہ جب آپ پہلے مٹیریل نیڈ اور بیسک نیڈ پوری کریں گے, دین یو وڈ موو ٹوورڈس ہائر لیول. ایگزیکٹلی. لیکن میں پھر آپ سے اسی کوشچن کی طرف آنا چاہوں گی, اگر آپ کائنڈلی مزید الیبریٹ کر دیں کہ کیا ہمیں نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو ٹو انسپائر دیم ٹو ڈو دا سیم, شوڈ وی ایکچولی پروپیگیٹ دیٹ اور ناٹ؟ بالکل. دیکھیے نیکی کا کانسیپٹ میں نے کہا کہ یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ اجتماعی نیکی مطلب ایک سوسائٹی میں, کیونکہ زیادہ تر یہ بھی اس زمرے میں حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ کہا گیا کہ آپ جب نیکی کرتے ہو ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو اس لحاظ سے آپ اسے کیسے جسٹیفائی کریں؟ اگر آپ اس کو بھی دیکھیے, ریاکاری کا کانسیپٹ جس آپ میرے خیال میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ریاکاری جو ہوتی ہے, نیکی جب آپ کریں تو آپ ایسے کریں کہ اگر کسی کو چیریٹی دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں. دس از دا سارٹ آف دی پرائیویسی دیٹ یو شوڈ کیپ. دین اگین دیکھیے کہ یہ ایک کانفیڈینشیلٹی کا لیول ہے کہ جب آپ کسی ہیومن بینگ کی ہیلپ کریں, یو آر کنسیڈرنگ ہم ایز ون آف یور اون. آپ اس کی جو پرابلم ہے وہ کسی دنیا تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. دیٹ اگین از دا اسپرٹ آف سوشل ہارمنی, کہ آپ نیکی اس طریقے سے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. آن دی ادر ہینڈ کہ اس کی ڈگنیٹی جو ہے بالکل وہ ڈسٹرب نہ ہو. آن دی ادر ہینڈ ایسا معاشرہ ہے کہ جو بالکل بے حس ہو چکا ہے,
اور بہت انڈفرنٹ ہو چکا ہے, تو وہاں پر آپ کو لوگوں کو دکھا کے نیکی کرنی پڑے گی, ٹو انسٹیگیٹ یا کہہ لیں کہ انسٹل سینس آف رسپانسبلٹی کہ لوگوں کے اندر کہ آپ جیسا آج کل کا ہمارا معاشرہ کہ انڈفرنٹ معاشرہ ہے, ایک غیر ذمہ دار معاشرہ بن چکا ہے, تو یہاں پر لوگوں کے سامنے اچھائی کرنا لازم ہو جاتا ہے تاکہ لوگ جاگیں. لیکن ایٹ دا سیم لیول آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں جو کہ سفید پوش ہیں, ان کی ڈگنیٹی برقرار رکھنا اور وہاں پر اس لحاظ سے نیکی کرنا وہ لازم ہے. تو یہ اٹ ڈپینڈس آن دی سرکمسٹانس. شیور. آپ سے آسیہ بالکل میں اسی میں کنٹینیو چاہوں گی کہ آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے اسی ٹاپک. میم نے بات کی کہ کلیکٹیوزم, اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور انڈیویجولزم نہیں کلیکٹیوزم میں. تو میں یہ کہوں گی کہ ہم تو ایک اسلامک معاشرے میں ہی رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس اسلام کا جتنے بھی سوشل سسٹمس ہیں موجود ہیں, چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو, فیملی سسٹم ہو, ایجوکیشنل ہو یا پولیٹیکل سسٹم ہو. لیکن اس کے باوجود اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہ مسائل پائے جا رہے ہیں اور ہم اسلام کی جو ٹیچنگس ہیں اور جو اسلام اصل میں جو درس دیتا ہے ہم اس پہ نہیں چل رہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ اور فرسٹریشن جیسے انہوں نے ذکر کیا معاشرے میں, میرا خیال ہے کہ اسی کا رزلٹ ہے. اسی کا رزلٹ ہے میم. اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو رول پلے کرنا ہوگا کیونکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کی نیڈس کو پورا کرنا. تو آپ کا جو ایک براڈر سوشل سسٹم بنا ہوا ہے, آپ کا جو سوشل اسٹرکچر موجود ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نیڈس کو پورا کیا جائے. اور وہ نیڈس چاہے جیسی بھی ہیں, چاہے وہ بایولوجیکل نیڈس ہیں, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس ہیں, آپ کی سوشل نیڈس ہیں, وہ جس بھی طرح کی نیڈس ہیں وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو پورا کرے یا لوگوں کو ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرے کہ وہ فلفل کی جا سکیں. تو تب ہی اس فرسٹریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی. دیکھیے کہ یہ جو ہم کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے, دراصل یہیں پہ خرابی ہے. پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ابھی نہیں بن سکا انفارچونیٹلی. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر تو کر دیا کہ دیٹ از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یہ اسلامک ریپبلک ہے تو ہونا تو اصولاً ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پھر کوئی بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی کوئی بھی پالیسی انٹروڈیوس نہ کرائی جائے. لیکن جب پاکستان آزاد ہوا اور جیسے ہی آپ کے پہلے کانسٹیٹیوشنس بنے, آبجیکٹیو ریزولوشنز وغیرہ بنے, اس کو اگر آپ ایک تاریخ میں ایک سلسلے سے جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1973 سے پہلے آپ کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اسلام کی بیسس پہ نہیں ہے, بلکہ ابھی تک آپ وہی کانسٹیٹیوشن فالو کر رہے ہیں جو برٹش آپ کو دے گئے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں, تو پھر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی تو ہونی چاہیے کہ آج آپ اپنے قانون بنا سکیں تو وہ عین اسلام کے مطابق ہو. پھر اگر آپ نے قانون بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسے لوگ بھی چاہیے, ایسے انٹلیکچوئلس بھی چاہیے, ایسے مجددین چاہیے کہ جن کی اتنی حد تک سوچ ہو, اتنی حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اتنی ریسرچ ہو اسلام میں کہ وہ آج کے دور کے مطابق, آج کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامک نیشنل گورنمنٹ تشکیل دے سکیں. تو ہمارے پاس تو سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارے پاس معاشرہ اسلامی نہیں ہے, اسلامی معاشرے کی یہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک استحصالی معاشرہ ہے, ایک سرمایہ دارانہ کہ جہاں پر لوگوں کا کیپٹل اور سرمایہ برباد کیا جاتا ہے. دراصل یہ معاشرہ ہے. تو جب تک جو ایک نیگیٹو فضا ہے, ایک دوسرے کو ایک ایکسپلائٹیشن کی فضا ہے, جب تک وہ ختم نہیں کی جائے گی اور لوگوں کی شعوری تربیت نہیں کی جائے گی, تو اس وقت تک ہم ایک اسلامی معاشرے کا تصور نہیں سوچ سکتے. درست. آپ سے آسیہ اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک لیگ پولنگ والی انوائرمنٹ ہے, ہم اس سے کس طرح سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ لیگ پولنگ والے, because this is not like on the individual level only, rather we can see on the government level as well. So how could we make the things better? اگر ہم اپنے رائٹس کی تو بات کرتے ہیں, ہم اپنی رسپانسبلٹیز کی بات نہیں کرتے. جب بھی رائٹس ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز ہیں. اگر ہر انسان اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا شروع کر دے اور پازیٹیو مینر میں اسے لے کے چلے تو دوسروں کے رائٹس فلفل ہوں گے اور معاشرے میں بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے. یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس حد تک ہم فائدہ اٹھا سکیں وہاں تک فائدہ اٹھائیں, اور اس کے بعد اگلا جو بھی آگے سے جو بھی خرابی ہے یا کچھ بھی ہے وہ دوسرے بندے پہ ڈال کے سائڈ پہ ہو جائے. تو وہ پھر ایک انڈیویجولسٹک سوچ نہیں ہونی چاہیے نا, صرف اپنا نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں دوسروں کا, معاشرے کا اور ایز اے ہول سوچنا چاہیے کہ سب کی بہتری کس چیز میں ہے.
تو یہ چیز لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور اگین جو میں نے پہلے بات کی کہ رسپانسبلٹیز سمجھو, اگر آپ دوسروں کی اپنی رسپانسبلٹیز سمجھو گے جو کہ دوسروں کے رائٹس ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کا معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یہ نہیں سوچو گے کہ جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے اور باقی کی جو ضروریات ہیں وہ بے شک پڑی رہیں. In fact, I would like to relate this to the fasting, because we are discussing about the benefits and the significance of the Ramzan. So how would you relate it to specifically this holy month, because this gives us a chance to rectify our mistakes and to do something good. رمضان میں ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم صبر کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں, جیسے ہم اسلام میں رمضان میں ہم کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ چیریٹی کے تھرو ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ افطار کا ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی چیز بانٹتے ہو. اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور اس کے پاس اتنی چیز موجود نہیں ہے تو آپ کے دل میں ایک نرمی ہوتی ہے, آپ کے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں کہ آپ شیئر کرو. تو یہ پیار محبت اور یہ سب چیزیں شیئر کرنے سے بھی ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ سے میں کرن زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, کائنڈلی الیبریٹ کیجیے گا رمضان کے حوالے سے. اچھا جی, دیکھیے زکوٰۃ جو ہے دراصل جیسا میں پہلے بھی آصیہ صاحبہ نے جیسا بہت اچھی بات کی شروع میں بھی, کہ ایک سوشل ریلیشنز ہے نا, انسان اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر انسان اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے تو آپ یہ بھی چیز ہمیں پہچاننی ہوگی کہ پھر اگر اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا تو دیٹ مینس کہ جن کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے اس کے کچھ اس کے اوپر حقوق ہیں اور کچھ اس کے فرائض ہیں جو اس نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اب جہاں بھی یہاں پہ امبیلنس کریٹ ہوگا وہاں پر ایک فرکشن کریٹ ہوگی. اس فرکشن کے کریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے, اور ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اسلام آپ کو ایسی پریکٹسز دیتا ہے, ایسی برداشت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر آپ یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ایک سبمسو بن جائیں, بلکہ آپ کس طریقے سے ایک نیگیٹو سچویشن کو پازیٹیولی ڈیل کر سکتے ہیں. دراصل یہ برداشت ہے, یہ ریزیلینس ہے, یہ روزہ سکھاتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی دراصل قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ تمہارے اموال میں, نہیں تمہارے مال میں, تمہاری دولت میں صرف تمہارا حق نہیں ہے, جو کچھ تم کماتے ہو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا, تمہارے رشتہ داروں کا, غرباء کا, مساکین کا, اور مسافروں کا, اور اسی طریقے سے تمہارے پڑوسیوں کا. تو یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں, ڈونٹ تھنک دیٹ از کمنگ ٹو یو آؤٹ آف یور اون ایفرٹ. That is bestowed upon you because God is expecting from you کہ you are going to take care of the family around you, you're going to take care of the people around you, your neighborhood and everybody in the society. That is why آپ کو ایک آ گیا ہے کہ آپ at least 2.5% جو ہے وہ آپ اپنی سیلری میں سے آپ نکالیں گے, اور اس کی بھی کچھ سہولیات رکھ دی گئی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ نکالیں گے, یہ بھی ڈیفائن کر دیا گیا کہ آپ نے کس کو دینے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو ان کو سالہ سال جو محروم رہتے ہیں, سفید پوش ہے, جن کو مانگنے کی عادت نہیں ہے, جو بھیک نہیں مانگتے ہیں اور مجبور ہیں حد درجے تک, تو ان کے ڈھونڈ کر اور تحقیق کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے, تاکہ جو ایک سوسائٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اجتماعیت کا اور کلیکٹیوزم کا, کہ کہیں بھی وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے کہ استحصالی جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ جی ہمارے رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اور دوسرے ہمارے رائٹس پہ رہ رہے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ پھر چیزیں نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ کا دراصل یہ کنسیپٹ. Thank you very much Kiran, and thank you very much Asiya for being here. So viewers, today we came to know that Islam teaches us how to play one's role very positively by inculcating all these habits like tolerance, harmony, empathy, etc. And the holy month is the best month to actually practice all these things. With this message I'll end my program today. Thank you very much. Take care.